السلام علیکم ناظرین، میں حسام درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، اگر ہم پاکستان کی پالیٹکس کی اگر بات کرتے ہیں تو گزشتہ جو ہفتے سے ایک پاکستان کی جو سیاست تھی اس کے اندر ایک عجیب سا طوفان، یہ ایک عجیب سی ہلچل جو تھی وہ ہمیں نظر آ رہی تھی، اور ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس کی وجہ سے پاکستان کی ایک جو سیاسی پارٹی ہے وہ تو سڑکوں پہ آ گئی، اور انہوں نے جلوس، دھرنے جہاں پہ جو دیے اس کے ساتھ ساتھ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ تک کا بھی جو ہے وہ انتظام کیے بیٹھے تھے۔ لیکن وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بانی تحریک انصاف عمران احمد خان نیری صاحب کی آنکھ کے بارے میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ جو ان کی آنکھ میں پرابلم ہے جس وجہ سے ان کی بینائی جو ہے وہ تقریباً 85% جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکی ہے، یہ وہ ختم ہو چکی ہے، اور جس کو سامنے رکھتے ہوئے سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک انتہائی زبردست قسم کی اور جذباتی تقریر کی، اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ پاکستان بھر سے تحریک انصاف کے جتنے بھی جو ممبر صوبائی اسمبلی تھے، قومی اسمبلی تھے، سینیٹر تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ بھاگے اسلام آباد کی جانب ہوئے۔ اگر ویسے اگر اس حساب سے دیکھیں، اگر وہ صرف اور صرف اگر جو ان کے الیکٹڈ جو ممبرز ہیں اگر وہی اکٹھے ہو جاتے تو میرا خیال تھا کہ شاید جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے دروازے کھل جاتے، لیکن وہ بھی اتنے نہ ہو سکے۔ اگر دوسری جانب دیکھتے ہیں تو کے پی کے سے ایک بہت بڑا جلوس کی شکل میں جو تھا وہاں پہ پہنچا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو ہم اس کو بڑی آسانی سے گنتی کر سکتے تھے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آئے ہیں۔ لیکن بات اگر ہم کرتے ہیں تو جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بانی تحریک انصاف جو ہے ان کو علاج بہت ضروری ہے، تو ہمارے کچھ یاران من جو ہے ان کو یہ بتاتے رہے کہ جناب جیل کے اندر جو موجود ہوتا ہے اس کو تمام تر سہولیات اور تمام تر جو ہے علاج کی بنیادی جو ہے وہ ضروریات کی اشیاء جو ہے اس کو میسر ہوتی ہیں، اس کو تمام تر علاج اس کو مہیا کیا جاتا ہے۔ لیکن ہماری جو تحریک انصاف کے جو ہمارے بھائی ہیں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے، اور وہ تھوڑا سا ماضی میں بھی گئے، اور جو نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے اس وقت ان کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کرنی شروع کر دی، اور تو اور جب آصف علی زرداری صاحب نے ایک بیان دیا کہ یہ جیل جو ہے وہ ہر 2 سال کے بعد پکارتی ہے، اور میں نے 14 سال جو ہے جیل گزاری ہے، اور یہاں پہ تو 2 سال کے اندر ہی کسی کی آنکھوں میں درد شروع ہو گیا، کسی کی ٹانگوں میں درد شروع ہو گیا، کسی کے دانتوں میں درد شروع ہو گیا، تو تمام تر جو اخلاقیات کو ایک پس پشت کر کے جو گفتگو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کی گئی، اور ایسی باتیں بتائی گئی کہ میرا خیال ہے کہ ہم ان کو ڈسکس نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نہ جانے کیا ہوا، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، کہ وہی جو بینائی جو تھی جو 85% سے زائد ختم ہو چکی تھی، وہ ایک ہی ملاقات کے بعد، ڈاکٹر کی ملاقات کے بعد اس میں اس جو بینائی میں 75% اضافہ بھی ہو گیا۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو باقاعدہ طور پہ آ کے یہاں تک بتایا کہ علاج کے فوراً بعد جو ہے وہ دیوار پہ لگا ہوا وال کلاک تک ان کو نظر آ رہا تھا، اس کی سوئیاں بھی ان کو نظر آ رہی تھیں۔ اب نہ جانے انہوں نے یہ بات جو تھی معصومیت میں کہہ دی یا ویسے سلپ آف ٹنگ ہو گیا، کیونکہ گھڑی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے چاہنے والے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ایک مذاق کا باعث بنتا ہے، کیونکہ بانی تحریک جو ہے وہ اس گھڑی کے کیس میں ہی اس وقت پابند سلاسل ہیں۔ خیر، ان تمام چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں میر طارق حسین بگٹی صاحب، بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو ہم نشست ہیں ضمیر آفاقی صاحب، آپ صحافی ہیں، جنرل تجزیہ کار ہیں، آپ کا ضمیر آفاقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ لے کے آئے۔ اس کے بعد ابھی جو ٹیلی فون لائن پہ سینیٹر گیان چاند صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔
تو میں سب سے پہلے اگر آپ دونوں حواب کی اجازت ہو تو میں جان صاحب سے میں گفتگو شروع کا آغاز کرتا ہوں. گیان صاحب یہ جو آپ نے جو زرداری صاحب نے جو ایک بیان دیا تھا تو سر وہ کس کانٹیکسٹ کے اندر بیان دیا تھا اور اس کے بعد جو اس کا لیش بیک آیا سر آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی گیان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہیلو جی 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 گیان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز کٹ آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا گیان صاحب میرا کوشچن یہ تھا کہ زرداری صاحب نے ابھی ایک بیان دیا تھا. ہلو جی جی سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے کہتا ہوں وہ آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جی اپنا میر صاحب یہ جو مسئلہ ایک ہوا ہم نے کل بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ہم ڈسکس کیا اور یہ تو بات ماننے والی ہے کہ کسی طرح سے کچھ چیزیں مس مینج ہوئی مس ہینڈل ہوئی. مطلب کہ جو چیزیں حکومت کو 3 دن کے بعد آ کے بتانے کی ضرورت پڑی اگر وہ جس دن ان کا علاج کروانے کے لیے پہلے دن لے کے گئے تو اس دن ہی بتا دیتے. لیکن اب جب باتیں کھل کے باہر آنی شروع ہوئی تو پتہ یہ لگا ہے کہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ, عظما خان صاحبہ, نورین خان صاحبہ اور جو تحریک انصاف کے خاص طور پر اچھک صاحب ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ اطلاع دی گئی تھی کہ وہ اس پروسیس کے اندر وہ شامل ہوں لیکن انہوں نے وہ شامل نہیں ہوئے. لیکن اس کے بعد یہ تمام تر گفتگو ہوئی ہے جو اس کو چیزوں کو باہر نکال کے لے کے آئے تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی انہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو کہنا تو نہیں چاہیے گٹے جوڑ کے سر بات کی ہے؟ دیکھیے گرن صاحب میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو بات آئی ہے کہ ان کی بینائی چلی گئی ہے, اللہ نہ کرے. دیکھیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹروں کی چیک اپ کے بعد بینائی کی بہتری کی رپورٹس آ رہی ہیں ایک دم ہی سر 85% گر گئی اور 70% باہر آ گئی سر. اس لیے تھوڑا دیکھیں پی ٹی آئی کا جو ایک طریقہ کار ہے میں جو سمجھتا ہوں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے تو اس طرح کی چیزیں مناسب نہیں ہیں جو کہ یہ کر رہے ہیں. دیکھیں ان کے ہیلتھ کے بارے میں اس سے پہلے بھی ایک چیز اور بھی کی تھی اگر آپ کو ان کا کارن ان کی ڈیتھ ہوگی. ہاں اللہ نہ کرے. دیکھیں وہ بھی اللہ نے جو ہے نا درست نہیں کیا. تو دیکھیں ہمارے لیے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہے, ایکس پرائم منسٹر رہے, تو ظاہری بات ہے وہ قابل احترام ہے. تو اس طرح کی خبریں جو پی ٹی آئی من گھڑت جو خبریں دیتی ہے تو مناسب نہیں ہے اور جسٹ اپنے آپ کو پولیٹیکلی زندہ رکھنے کے لیے یہ چیزیں کی ریلیونسی شو کرنے کے لیے. دیکھیں ابھی پورا کے پی کے ان کے پاس ہے. کے پی کے میں ہم وہاں کی عوام وہاں کی پبلک کے ساتھ ہیں. ان کو بجائے اذیت دینے کے تکلیف میں مبتلا کرنے کے ان کو سہولیات دیتے, ان کے لیے راستے کھولتے. اب وہاں جو مریض ہیں رپورٹ ہو رہی ہے ان کے لیے بھی راستے بند ہیں. وہاں سے لوگوں نے ٹریول کرنا دوسرے صوبوں میں جانے کے لیے ان کے لیے بھی پرابلمز ہیں کہ وہ آ نہیں پا رہے ہیں. حالانکہ ریسنٹلی کچھ لوگوں نے ٹریول کرنا تھا وہ رات کو وہاں سے نکلے ہیں تو جہاں لاہور پہنچے. اگر رات کو نہ نکلتے ڈے لائٹ نکلتے تو شاید وہ پہنچ بھی نہ پاتے. دیکھیں ان کو حکومت اس لیے نہیں ملی ہے کہ وہ روڈوں کو بلاک کریں اپنا احتجاج. اس پہ سر ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں یہ کیا ہے. لیکن ایکچوئل جو بات جو تھی وہ یہ تھی کہ کیا وہ مس مینج ہوا یا نہیں ہوا. لیکن وہ اب تو کیونکہ باتیں کھل کے باہر آ چکی ہیں کہ یہ مس مینج تھا آلریڈی ان کو دیکھیں ان کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو ڈاکٹر وہی ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں جو انہیں خود ریکمنڈ کیا تھا. وہ ابھی ویسے مان نہیں رہے. چلے اس پہ میں بات پہ آتا ہوں سر آپ کے پاس. گیان چاند صاحب سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی مجھے آ رہی ہے. جی بالکل ٹھیک. اچھا گیان صاحب ابھی زرداری صاحب کا ایک بیان آیا کہ میں نے تو 14 سال جیل گزاری اور آج کل کے جو لیڈر ہیں وہ تو 2 سال کے بعد ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کسی کی آنکھ میں درد شروع ہو جاتی ہے, کبھی کسی کی ٹانگ میں درد شروع ہو جاتی ہے اور ان کو بڑا پرابلم ہوتا ہے. اور جب یہ بیان آیا تو اس کے فوراً بعد سر تحریک انصاف کی جانب سے ایک لیش بیک جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ لیش بیک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب آیا. اور اس پہ جب زرداری صاحب جو تھا اپنا وہ زمانہ اسیری کی جو ان کی تمام تر چیزیں تھیں ان کو وہ باہر نکال کے لے گئے اور ایسی انہوں نے گفتگو کی. تو میرا خیال ہے سر آپ اس پہ ذرا دیکھیں, مجھے بتائیے گا کہ سر وہ کس کانٹیکسٹ کے اندر سر انہوں نے وہ بیان دیا اور کیا واقعی انہوں نے عمران احمد خان نیازی صاحب کے لیے بیان دیا تھا اور جو لیش بیک آیا کیا وہ
وہ اسی وجہ سے آیا یا وہ غصہ انہوں نے آپ کو اتارا سر؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب جب یہ ایشو چل رہا تھا آنکھ کا جی جی تو زرداری صاحب اپنے وقت کے جو حالات تھے جن حالات میں انہوں نے جیل کاٹے اور ان کو فیس کیا ان کو یاد کر رہے تھے اور انہوں نے کوئی عمران خان کے لیے کوئی بھی بدشد الفاظ نہیں کہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم نے تو 14 سال جیلیں کاٹی ہیں اور آپ لوگوں کو ابھی 1.5 سال ہوا ہے, آپ کو یاد کبھی آنکھ میں درد ہو جاتا ہے, کبھی دودھ نہیں ملتا ہے, کبھی فلاں چیز نہیں ملتی ہے, کبھی فلاں چیز نہیں ملتی ہے, ان کے کرائے کرنے شروع ہو جاتے ہو. جیل تو ہمارے لیے عبادت کا ٹائم ہوتا تھا, کوئی کام نہیں ہے, عبادت کرو, پڑھائی کرو اور سیکھو. یہ ایک آئینہ دکھا رہے تھے ان کو اور سمجھا رہے تھے کہ بھی ہمت پکڑو, یہ جیل ابھی تو شروع ہوئی ہے, آگے بھی مشکلات آ سکتی ہے. سیاسی لوگوں کو باہمت ہونا چاہیے اور بڑے صابرین ہونا چاہیے, بڑے مشکل سے مشکل حالات کو بڑی باہمت طریقے سے فیس کرنا چاہیے, اسے چیخنا رونا نہیں چاہیے. ہاں بدتمیزی کا جہاں تک تعلق ہے کہ ان کی بریگیڈ جو ہے غالم گلوچ بریگیڈ ہے, اس نے شروع کر دیا ہے, یہ تو ان کا ظرف ہے نا. اگر میں ماضی کا بات کروں تو کلثوم نواز کی بیماری تھی اور میاں صاحب جیل میں تھے, اس وقت میں ان کا کیا رویہ تھا. وہ بھی ایک لیڈی تھی, ایک پرائم منسٹر کی بیوی تھی نا. میاں صاحب جیل میں تھے تو امریکہ میں جا کر جہاں پہ پاکستان کی تعریفیں کرنی چاہیے, پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کی, پاکستان کے سماج کی, فائنانشل سسٹم کی تعریفیں کرنی چاہیے تھی, وہاں پہ عمران خان کیا بول رہا تھا. ہماری محترمہ فریل طالب صاحبہ ہاسپٹل میں تھی, ان کو عید کی رات پہ کس طرح سے گھسیٹ کر نکالا گیا. یہ سب چیزیں ان کو یاد دلا رہے تھے کہ بھی آئندہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو موقع مل جائے. تو ان تکلیف کے دنوں میں یہ ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ اس طرح کے رویے جب آپ کسی چیئر پہ بیٹھ جاتے ہو تو آپ خود کو خدا سمجھنا بھول جانا چاہیے, خود کو عام انسان اور بندہ سمجھنا چاہیے. یہ تو عمران خان جب کسی کے کندھے میں چڑھ کر پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ گئے تو ان کو تو کچھ نہیں نظر آتا, خود کو خدا سمجھنے شروع ہو گیا تھا کہ میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا, اس کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا, اس کو ہٹا دوں گا, اس کو یہ کر دوں گا. جب اقتدار سے نکلا تو بھی انہوں نے کیا کیا, سیاست نہیں کی, انہوں نے حملہ کیا ہمارے اداروں پہ. ہمارے شہیدوں کے جو اسٹیچوز بنے ہوئے تھے ان کو اخاڑ پھینک کر, ہمارے شہید جو دشمنوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے تھے ان کی وردیوں کو اچھال کر دکھایا تھا. اس کا بھگت رہے ہیں نا. اور توشہ خانہ کی بات ہوئی, گھڑی کی بات ہوئی, تو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اور جہاں تک آنکھ کا تعلق ہے, آپ کی انٹرو میں کہہ رہے تھے ایک تو عمر کی تقاضا ہے کہ نظر کم ہونی ہی ہے. جی 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 ہو سکتا ہے ان کو کوئی انفیکشن ہو, ہم تو دعا کریں ان کو ہر فیسلٹی ملنی چاہیے, لیکن یہ یاد دلا کے کہ بھائی آپ کو تو فیسلٹی مل رہی ہے لیکن آپ اپنے وقت میں اپنے قیدیوں کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے تھے وہ یاد دلانا تھا. ایک یہ, دوسرا قانون یاد دلانا تھا. صحیح, پاکستان کے قانون میں جیل میلون میں یہ فیسلٹی صرف آپ کے لیے نہیں ہے, ہر کنوکٹڈ کے لیے ہیں. کیا سب کنوکٹڈ جو قیدی ہیں ان کو یہ فیسلٹیز مل رہی ہے؟ تو آپ ایک عام شہری کے طور پہ کریں نا, جو ہمیں سبق سکھا رہے تھے جب پرائم منسٹر تھے تب, پوری قوم کو بیوقوف بنا رہے تھے. ٹھیک ہے, پوری قوم کی آنکھوں میں دھول جاگ رہے تھے. آج آپ کی بینائی اچھی کرنے کے لیے یہ باتیں بتانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آفاقی صاحب وہ جو ابھی گیان صاحب نے بات کی ہے تو وہ تو پھر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ حال دل ہم نے سنایا تو برا مان گئے, آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. تو سر اس پہ ذرا ایک بہت شکریہ رضوانی صاحب. میں 2 پہلوؤں پہ بات کروں گا, 1-2 منٹ مجھے دے دیجیے گا. نمبر 1 تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے بانی تحریک انصاف کو انتہائی کمزور لیڈر ثابت ہوئے ہیں. سر وہ تو کہہ رہے ہیں وہ تو ڈٹ کے کھڑے, انتہائی کمزور ترین لیڈر ثابت ہوئے پاکستان کی تاریخ میں. ان سے زیادہ کمزور لیڈر جو ہے وہ اتنا واویلا کرنے والا میں نے اپنی پوری لائف میں, اپنی صحافتی زندگی میں نہیں دیکھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اقتدار میں تھے تو اس وقت ان کا تم تراک کیا تھا اور کیا لہجہ تھا, فرعون کے لہجے میں جس طرح سے بات کرتے تھے,
اور جیسے وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میرے ساتھ تو کبھی زندگی میں ایسا ہونا ہی نہیں. پھر یہاں پہ جب مریدکے میں وہ ایک حادثہ ہوا تو وہ گولی لگی اور اس کے بعد ویل چیئر پہ آئے. اس وقت ایک واویلا شروع ہوا. اب جو ہے نا جیل میں جب سے یہ ہے اس وقت کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میں مطلب اس میں دوسرے پہلو پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جیسا ایک عام آدمی ان ساروں کی یہ بیانیوں سے نا میں بہت تکلیف میں ہوں. یعنی میں سے مراد عام آدمی 24 کروڑ آدمی ان لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف میں. صحیح. شہر میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, دیگر مسائل کیا ہیں, آپ سارے کے سارے چینل اٹھا کر دیکھ لیں. صرف ایک آنکھ اور ایک ٹانگ اور ایک زرداری صاحب اور ایک وہ, یہی ساری ڈسکشن ہو رہی ہے. کیا اس ملک سے دوسرے سارے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے سر کہ مطلب یہ کیونکہ میرے دوستوں نے مطلب کافی اس پہ بات کی ہے. مطلب جیل مینول ہے. مطلب پہلے جب وہ وکیل گئے تو انہوں نے مطلب بتایا آ کے کہ جی ان کی اتنے % جو ہے نا وہ آنکھ ہی ختم ہو چکی ہوئی ہے. لیکن جب ووٹ گیا ہے وہاں پہ ڈاکٹروں کا اور انہوں نے باقاعدہ مشینری کے ساتھ چیک کیا ہے, آپ اس پہ اختلاف ضرور کر رہے کہ چلیں جی ان کی مطابق ڈاکٹر نہیں ہے, لیکن ان کی جو سند ہے ڈاکٹری کی اس کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. انہوں نے چیک کیا ہے اور وہاں پر جو بتائی گئی ہے بات جو ہمارے پاس ابھی تک رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق ان کی آنکھیں جو ہے ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہے. ویسے ہی رہیں وہ دیکھتے بالتے رہیں, دیکھ بھال کے جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا اس کو دنیا جو اس کو اپنے فیصلے بھی کرے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جی ایک چھوٹی سی جو بھی بات ہو اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دینا اور پورے کا پورا صوبہ بند کر دینا, وہاں جا کے ہڑتالیں کرنا. پارلیمنٹ میں آپ بات نہیں کرتے, پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے آپ دھرنے دیتے ہیں. آپ پورے ملک کو کیوں یرغمال بنا رہے ہیں؟ مطلب 18 مہینے مطلب 2.5 سال اس حکومت کے ہو گئے ہیں. اور 18 ماہ جو تھے وہ عمران حکومت کے ہو گئے تھے. اس وقت سے یہی ساری چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اور اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت وہ دوسرے لوگ اندر تھے, ان کو ساروں کو تکلیف. اور اس ساروں میں جو پس رہا ہے تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ پس رہے میں پس رہا ہوں. عام آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ ایک جو مطلب یہاں پہ چھوٹا سا ایک یہاں کچہری کے باہر ایک 8 دنوں سے 10 دنوں سے بیٹھے ہوئے لوگ اپنے مسائل کے لیے. سارے لاہور کی ٹریفک جام ہے لیکن کسی کو وہ اس کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑا ایشو جو ہے اس وقت یہ ٹھیک ہو گیا. آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اپنا میر صاحب یہ اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں تو کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ مجھے ایک شعر مجھے ابھی اور یاد آ گیا. پیام لاتی آنکھیں پیام لے جاتی آنکھیں, مواصلات کا پہلا نظام تھی آنکھیں, وہ قافلہ شاید کسی اندھے نگر سے آیا تھا, سب کا تکیہ کلام تھی آنکھیں. تو وہ اب سر جو بانی تحریک انصاف ہے ان کی جو ہمشیر ہیں ان کی تو دسمبر میں بڑی تگ و دو کے بعد آپ نے ان کی ملاقات کروائی, اور اگر کوئی مسئلہ تھا تو یقینی طور پہ اس وقت ان کو بتانا چاہیے تھا. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے جب باہر آ کے یہ تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نومبر سے ان کا مسئلہ شروع ہوا تھا. تو سر یہ کنٹرڈکشن آپ کیا سمجھتے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو ایک چانس ملا تھا, حالانکہ گورنمنٹ ان کو فیسلیٹیٹ کر رہی تھی, جا بھی رہے تھے اور آ بھی رہے تھے. اب معاملہ جو ہے نا عدالت میں بھی ہے. اب عدالت کے لحاظ سے حالانکہ ان کے رشتہ دار جا بھی رہے. جی میر صاحب دیکھیں جہاں پی ٹی آئی کا سوال ہے, آپ پی ٹی آئی کو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی میں بنی تھی, یہ ہوا کا ایک بلبلہ تھا. اس کو کیسے بنایا گیا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں راتوں رات وہ بنی. جب اقتدار میں تھے تو یہ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کیا ریمارکس لکھے تھے کہ جنرل باجوہ جیسا آدمی پرو ڈیموکریٹک کوئی بھی نہیں ہے. ہاں, اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ایز اے کرکٹر تو وہ بہت بڑے پلیئر بھی تھے اور ورلڈ کپ بھی جتایا, ہم ان کو مانتے ہیں. ایز اے پولیٹیشین ہم سمجھتے ہیں وہ بہت فیلئر شخصیت ہے پاکستان میں. یہ آپ کا اب آپ ایک چیز دیکھ لیجئے کہ نیشنل اسمبلی سے استعفے دلوا دینا یا پنجاب اسمبلی سے استعفے دلوا دینا, یہ کہاں کی سیاست ہے؟ آپ نے سیاست میں یہی چلتا ہے کہ ڈائلاگ ہے, بات چیت ہے, آپ مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئیں بات چیت کریں, بات چیت کرنے کو تیار ہے. معاملوں کا حل بات چیت میں نکلتا ہے, نہ کہ یہ دھنگا فساد اور یہ شور شرابہ, روڈ بلاک کرنا, توڑ پھوڑ کرنا, لوگوں کو کے لیے مصیبتیں کھڑی کرنا. یہ کوئی سیاست نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین عارف عباسی صاحب نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہے.
آڈیو لائن پہ اور پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. اس وقت بنی گالا سے ابھی جو ہے وہ ابھی وہاں سے ہو کے آئے ہیں. تو میں باسی صاحب ابھی جو اس وقت جو سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں پاکستان کا, پاکستان کی پولیٹکس کے اندر کہہ لیں یا پاکستان کے اندر جو ہے وہ بانی تحریک انصاف کی صحت کے بارے میں جو ہے شکوک و شبہات ہیں. لیکن سر کچھ شکوک و شبہات تو ہمیں بھی ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ایک جگہ پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی 85% بینائی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اور آج جو ہے ان کا تازہ ترین بیان آتا ہے کہ 75% بینائی جو ہے وہ ریکور ہو چکی ہے, اور بانی تحریک انصاف کو جو ہے وہ دیوار پہ لگا ہوا وال کلاک بھی نظر آ رہا ہے اور اس کی چلتی ہوئی سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں. اور یہی جب حامد رضا صاحب سے جب کوشچن پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی, وہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ باقاعدہ طور پہ جب ایک کمیٹی بنی تھی اور ان کی طرف سے ویڈیو ریکارڈ بیانات موجود ہیں کہ بانی تحریک عمران احمد خان نیازی صاحب جو بالکل تندرست ہیں. تو نومبر کے ماہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار تھے, دسمبر کے ماہ دسمبر میں ان کی جو ہمشیر ہے ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے. تو کیا اس وقت انہوں نے اپنی ہمشیر کو نہیں بتایا کہ یہ تمام تر مسائل تھے, کہ تمام تر مسائل صرف اسی وقت ہی باہر آنے تھے جب باقاعدہ طور پہ ایک درخواست جو ہے وہ داخل دفتر کروائی گی, اور جس کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ نے فرینڈ آف اپنا کورٹ کے طور پہ سلمان صفدر صاحب کو جو ہے بھیجا ہے, اور اس کے بعد تمام تر چیزیں باہر آئی. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ جناب. ہاں دیکھیں, آپ کی اپنی باتوں میں اتنا کنٹراڈکشن ہے کہ اس میں ہمارے سامعین کو, ناظرین کو بالکل سمجھ آ رہی ہے. 5 دسمبر کو آخری ملاقات ہوئی خان کی بہن ڈاکٹر عظما کی. جی بالکل. وہ کلیئر کٹ انہوں نے کہا جی خان صاحب کی ایک آنکھ ریڈش تھی, اس میں سرخی تھی, اور وہ وہاں بار بار اس کو صاف کر رہے تھے. اچھا. خان نے جو اسٹیٹمنٹ دی وکیل صاحب کو, اس میں انہوں نے بتایا کہ اکتوبر سے ان کو پرابلم ہے. ہمیں نہیں پتا تھا, پارٹی کے کسی بندے کو نہیں پتا تھا, ڈاکٹروں کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا, فیملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا. یہ چپکے سے چوری سے ان کو پینٹس لے گئے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو ڈینائی کیا. کیوں کیا؟ جب لے کے گئے تھے بتا دیتے جی وہ بیمار تھے, ان کی آنکھ کا مسئلہ تھا, ہم لے گئے. ایک ہفتہ تقریباً انہوں نے جھوٹ بولا کہ خان کو پینٹس نہیں لے کے گئے. ایک ہفتے بعد ہمارے وزیر اطلاعات نے یہ چیز ایڈمٹ کی, جی وہ آئے تھے, ان کا 20 منٹ کا پروسیجر ہوا تھا اور واپس چلے گئے, وہ ٹھیک. ہمارا صرف بڑا سمپل اور سادہ سوال ہے, ایک قیدی ہے, حکومت کی کسٹڈی میں ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے اس کی صحت کی, کھانے پینے کی, ہر چیز کی جیل مینول کے مطابق. اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوئی اور بقول ڈاکٹر کیمس کی ان کی 85% جو بینائی ہے وہ ضائع ہو گئی, جی, اس کے بعد یہ انہوں نے نہیں مانا. پھر جب شور پڑا, وہ ایک صحافی نے جب یہ خبر لیک کی, پھر ان کو ماننا پڑ گیا. کیا امر مانیا ہے کہ خان صاحب کے ذاتی معالجین یا ان کی فیملی ممبر, فیملی ممبر, ہم یہ نہیں کہہ رہے سب کو ملا ہے, وہ ان کی بیٹیاں نہیں ہے, ان کی بیوی جیل میں ہے, ان کی جو بہنیں ہیں ان کو ملانے میں کیا حرج ہے, یہ کچھ پا رہے نہیں ہے. دیکھیں صحت بالکل نجی مسئلہ ہے, ان کا ذاتی مسئلہ ہے, اور وہ حکومت پابند ہے ان کی صحت کے بارے میں. ٹھیک ہے, اگر کوئی پرابلم ہے تو ان کی فیملی کو آگاہ کرے, تو وہ رپورٹس مہیا کیے جائیں اور ان کی مرضی کا علاج. دیکھیں جب بھی زرداری صاحب جیل میں تھے, ایون کے نواز شریف صاحب جیل میں تھے, ان کے ساتھ کیا ان کے ڈاکٹر عاصم زرداری صاحب کے ساتھ نہیں تھے, اور ڈاکٹر عدنان نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں تھے. پل پل کی ہمیں اس ٹائم ہم حکومت میں تھے, ہمیں پتہ تک کیا ہو رہا ہے, پل پل کی خبریں میڈیا کو ہم کوئی گیم نہیں کرنا چاہتے, بلیم گیم نہیں کرنا چاہتے. خان صاحب کی صحت سے آگے کوئی چیز نہیں ہے, وہ صرف ایک سابقہ وزیر اعظم نہیں ہے, وہ اس قوم کا ہیرو ہے, وہ لیجنڈ ہے دنیا کا. دنیا اس کو ایک لیجنڈ, ایک ہیرو کے طور پہ مانتی ہے, نہ صرف کھیل کے میدان میں, سوشل ویلفیئر میں. اسی لیڈر نے کیا اس قوم جتنا کچھ دیا ہے, 3 ہاسپٹل, 2 یونیورسٹیاں, پھر کرکٹ میں 17 سال کا تھا وہ, اس قوم کی خدمت اس نے شروع کی, اور اسٹل اس قوم کے لیے وہ
اپنی زندگی گزار رہے اور اپنا جو بھی اسے بن پڑ رہا ہے کر رہے ہیں. کیا ہم نے اپنے ہیروز کے ساتھ یہی کرنا ہے؟ اچھا کیا دنیا ہمیں نہیں دیکھ رہی؟ کیا یہی مقدر ہے ہمارے ہیروز کا؟ کس کی ہیروز کا نام لے لیں؟ عارف بھائی قطع کلامی کی معافی. آپ نے کہا کہ 3 ہاسپٹل اور 2 یونیورسٹیاں بنائی ہیں انہوں نے اب تک صرف. تو وہ جو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اتنا بڑا جو ہے وہ تعلیم کے اوپر پورا نظام لے کے آنا, نمل یونیورسٹی کا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں, دوسری یونیورسٹی سر کون سی بنائی تھی انہوں نے سر؟ نمبل کی 2 شاخیں ہیں جناب. ہاں ایک ہی یونیورسٹی میں نا, اس کی 2 شاخیں ہو گئی, ٹھیک ہو گیا. یونیورسٹی دیکھیں اب شوکت خانہ میں ہے کہ اس کی شوکت خانہ میں ایک ہاسپٹل ٹھیک ہے, اس کے آپ نے 3 لاہور میں ہے اور کراچی میں ہے. کراچی تو ابھی بنا نہیں نا سر, پورا آپریٹو بن گیا ہے. اور اگر یہ خان کو جیل میں نہ رکھتے تو اس کا بھی افتتاح ہو چکا ہوتا ہے. انشاءاللہ تیزی سے کام جاری ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی سال اکتوبر تک اس کا افتتاح ہو. کے پی کے اندر سر کتنے نئے ہاسپٹل بنائے سر انہوں نے؟ سر میں کے پی میں پنجاب اسمبلی کا ممبر تھا. کے پی کے اگر ہم کام نہ کرتے سر ٹھیک ہوگا, لاکھوں درخت لگائے جا رہے تھے. اگر کے پی کے میں ہم کام نہ کرتے تو جو جتنے ووٹ ہمیں 2013 میں پڑے تھے اس سے زیادہ ووٹ ہمیں 2018 میں پڑے. بالکل پتا ہے 2018 سے زیادہ ووٹ ہمیں 2024 میں پڑے. اور 2028 سر انشاءاللہ کو ریکارڈ ہے انشاءاللہ 2029 میں بھی سر آپ کو اتنے ووٹ پڑیں گے سر. آپ بالکل فکر اس سے بھی زیادہ پڑے, اس سے بھی زیادہ پڑیں گے. افاقی صاحب ٹھیک, میں اگر افاقی صاحب سے پوائنٹ لے لوں. اباسی صاحب پھر میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. افاقی صاحب یہ جو انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ جی ان کو تمام تر سہولیات ملتی ہوتی تھی. اگر ایک چیز میں اگر اس میں ایڈ کر دوں, نواز شریف صاحب کو جب انہوں نے ہوا تھا اٹیک ہوا تھا, ہارٹ اٹیک ہوا تھا, تو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ان کو ابھی آپ اینجیوگرافی کرائیں. تو آفٹر 49 ڈیز جا کے ان کو اینجیوگرافی کا ہوا تھا, وہ بھی کس کے زور پہ ہوا, ٹھیک ہو گیا. شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے باقاعدہ طور پہ چیک کیا تھا, اور اس کے بعد جا کے پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کہا تھا کہ نہیں یہ واقعی ٹھیک ہے. چلو یہ تو ان کا ایک پوائنٹ میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں. باقی جو انہوں نے گفتگو کی ہے جی تو سر اس کے اوپر ذرا آپ نہیں, بہت شکریہ. ظاہر ہے عارف صاحب کیونکہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ ان کے حوالے سے جو بھی گڈ فیتھ میں جو بات کریں ان کا رائٹ ہے. اور اسی طرح سے ہم آزاد لوگ ہیں, ہمارا بھی اپنا ایک رائٹ ہے. بالکل آپ اور میں ہم تو آزاد ہیں سر. یہ اب بات سر سمپل سی یہ ہے کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ اتنے ایموشنل ہیں کہ یہ بھی نہیں جانتے, یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ایک کرمنل افینس میں کوئی بندہ اندر ہے اور وہ کس طرح سے ہیرو ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک بندے کو لیجنڈ قرار دے رہے ہیں پوری دنیا کا اور قوم کا. قوم 25 کروڑ 30 کروڑ کی آبادی کی قوم ہے, اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی کو ہیرو سمجھ رہے ہوں گے؟ مطلب جتنے چور چکے ہیں ان کو ہم ساروں کو لیجنڈ بنا دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو شوکت خانم کی اگر بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ایک ہاسپٹل بنا ہے, لیکن وہ کس کے پیسوں سے بنا ہے؟ عمران خان صاحب نے اپنی جیب سے بنایا ہے. 1 روپیہ وہ شخص اپنی جیب سے پیسہ نہیں خرچ کرتا, عوام کے پیسوں سے بنایا. نواز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھے شاید یا وزیر اعظم تھے جب انہوں نے ان کو وہ جا کر ان کو زمینیں دی. کچھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اتنا بھی وہ مبالغہ رائے نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری قوم کو جو ہے نا وہ ہاں یہ ٹھیک ہے ایک قیدی ہونے کے حیثیت سے جو ان کے حقوق ہیں, جو انسان ہونے کے ناطے سے ان کے حقوق ہیں, اگر ان کی آنکھ خراب ہے یا وہ خدا نہ خواستہ نہ, اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہ ہو, وہ زندہ رہیں, صحت سلامت ہو اور سلامتی کے ساتھ باہر آئیں, اپنی سیاست کریں جو ان کا مطلب جو ابھی تک وہ کر نہیں سکے. لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ جی ہر وقت 24 گھنٹے جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان ہو گیا, اور اس طرح سے آپ نے پورے ملک کو جو ہے نا ایک باب اللہ کی شکل بنا کے ماتم جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے. اس ماتم سے جو نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ آپ کی پولیٹک عوام کو نقصان ہو رہا ہے. ملک میں جو ہے نا اب یہی چل رہا ہے جناب, حکومت جو ہے اس کے لیے انہوں نے اسپیشل جو ہے نا ٹاسک فورس قائم کرنی پڑتی ہے, اسپیشل انہیں پروسیکیوٹر دینے پڑتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر نہیں جا رہے. آپ دیکھیے جب جو بھی ان سے ملنے جاتا ہے وہ فوراً جا کے بین الاقوامی میڈیا کے اوپر جا کے اپنے بیان بازی دے کے تو پاکستان کو بدنام کر رہا ہے. ٹی آر پی بنانا شروع کر دیا. اور نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا, بینظیر کے ساتھ کیا ہوا, رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا, زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہوا, ان کی بہن جو فیاض تالکوٹ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں ان کے دور میں. مکافات عمل ہے, قدرت کا اپنا ایک نظام ہے, اس لیے کبھی بھی انسان کو فرعون نہیں بننا چاہیے. جب ٹھیک ہے آپ کا یہ بالکل صحیح, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. امیر صاحب یہ جو انہوں نے ابھی بات کی ہے سر, میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ جو ہے وہ گیونگ اینڈ کے اوپر ہے, یہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے.
تو میرے خیال میں آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے, کچھ چیزوں کو تھوڑا سا پولائٹلی لے کے چلنا چاہیے. ان کو سہولیات مل رہی ہیں جیل میں, اور ہر لحاظ سے ان کا سہولتیں اور ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, ایسے نہیں ہے کہ ڈاکٹرز ان کو اویلیبل نہیں ہیں. اور یہ پی ٹی آئی کا تو آپ کو پتہ ہی ایک شور میں چلنا ایک عادت ہے. آپ دیکھیں کہتے تھے لاکھوں, اب میں آپ کو بتاؤں, لاکھوں درخت لگا رہے تھے پاکستان میں, وہ درخت کہاں ہیں؟ لوگ باہر سے آ رہے تھے, میرا خیال ہے کے پی کے میں اب فارن سے لوگ آ رہے ہیں, یہاں ملازمتیں مل رہی ہیں بقول پی ٹی آئی کے. یہ دعوے دار تھے, ان کا سٹنٹ تھا نا, یہ دعوے دار تھا, وہ تو ایک نعرہ تھا, وہ ہو گیا, سلوگن ہو گیا, وہ تو ہو گیا. سر میری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ابھی بھی نیگوسیشن پہ بلیو کریں, سیاست کریں, آئیں بات چیت کریں, دروازے کھلے ہیں, جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, ٹیبل ٹاک کریں, راستے نکل آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اب عباسی صاحب یہ جو بات ہوئی ہے یہاں پہ, میر صاحب نے تو بڑا کلیئر کہا ہے کہ اگر آپ ٹیبل ٹاک کے اوپر آتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے, مذاکرات کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر میں فیصل چودھری صاحب کی بات کرتا ہوں جو کہ وکیل ہیں بانی تحریک انصاف کے, کل انہوں نے بڑا عجیب سا بیان دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو سارے آپس میں لڑی جا رہے ہیں, اور پارٹی جو ہے وہ ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے. شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر جو ہے الزامات لگا رہے ہیں, کیونکہ وہ خاتون جو ہے وہ, سوری میں نے نہیں کہ وہ, انہوں نے کہا کوٹن کوٹ میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتی کہ کسی طرح سے بھی مذاکرات کا جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ چالو ہو, اور کسی بھی قسم کی جو گفتگو ہے وہ بشرا بیگم کے تھرو نہیں ہونی چاہیے, وہ میرے تھرو ہونی چاہیے. یہ جو ہے وہ ابصار عالم صاحب کی جو ہے بھی خبر ہے. تو سر یہ 3-4 چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو کہ میرا نہیں خیال کہ ایسی چیزیں پی ٹی آئی کی جانب سے ہمیں ملنی چاہیے تھی. اور اگر میں دوسری جانب دیکھتا ہوں تو پنجاب کے ہی جو رکن قومی صوبائی اسمبلی ہیں, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وقاص مان صاحب ہیں, انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل جو اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے لوگوں کو ہلا شیری دے رہے ہیں کہ نکلو باہر آؤ, سڑکوں پہ آؤ, سڑکیں بند کرو, تباہ کر دو, برباد کر دو. تو جو گفتگو انہوں نے ان کو ریبرٹل دیا ہے, اور بڑا سنجیدہ انہوں نے ریبرٹل دیا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں شو کیا کر رہے ہیں سر؟ کیا واقعی پارٹی کے اندر لیڈرشپ کا فقدان ہے سر؟ پہلے تو میں صرف یہ بات کروں, ابھی بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کو قید ہوئی ہے یہ کسی جرم میں. جی سر, میں اور یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی 1 روپے کی پراپرٹی پاکستان سے باہر نہیں ہے. جیسے ساری زندگی پاکستان سے باہر گزاری اور باہر پیسہ کمایا, سب پاکستان میں لے کے آیا. ان کے لیڈر جو 1 روپے کی نوکری کے لیے پاکستان سے کاروبار کے لیے باہر نہیں گئے, اربوں ڈالرز کی ان کی پراپرٹیاں, سرے محل ہو, سوئٹزرلینڈ ہو, انگلینڈ میں شریف فیملیز کی جو پراپرٹیز ہیں, کیا یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا پیسہ حلال کا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, جو پارٹی کے معاملات ہیں, پارٹی کی بات ہے, شیر افضل صاحب ہوں, دوسرے فیصل چودھری صاحب ہوں. ہمارے لیے فیصل چودھری بہت قابل احترام ہے. فواد چودھری 2015-16 میں پارٹی میں آئے تھے, ان کی بڑی خدمات ہیں. لیکن فیصل چودھری صاحب چونکہ پارٹی میں اس وقت اس طرح ایکٹیو نہیں ہے, یہ پارٹی کے معاملات میں انوالو نہیں ہے, تو ان کو شاید زیادہ پارٹی کے اندرونی معاملات کے علم نہ ہو. ان کی رائے ہے, ان کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا ایک سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ اس میں ووٹ صرف عمران خان کا ہے. باقی سارے پارٹی چھوڑ دیں جو لیڈر ہیں یا اتنے اور آ گئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ورکر ڈائریکٹ عمران خان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, نہ یا لسانی ووٹ ہے, نہ یا برادری کا ووٹ ہے, نہ یا دھڑے کا ووٹ ہے. جو ہم سے غلطیاں ہوئی 2018 میں, جو ہم نے پیشے ور قسم کے سیاستدان لیے, اس ٹائم جو بھی حالات تھے وہ سب بھی چلے گئے, تو عمران خان کی پاپولیرٹی میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا. اس لیے پاکستان تحریک انصاف صرف عمران خان کا نام ہے اور اس کے ورکر کا نام ہے. یہاں باقی جو بھی ہے وہ آپس میں لڑے نہ لڑے, لیکن پالیسی ہے کہ وہ عمران خان کی ہے اور ورکر عمران خان کے ساتھ ہے. اور لڑائی جو ہے سپرمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن کی ہے, سپرمیسی آف دا لا کی ہے, رائٹ آف پیپلز کی ہے, پارلیمان کی سپرمیسی. ٹھیک ہو گیا. عارف بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ اس طرح کنیکٹڈ نہیں ہے, بٹ ٹھیک ہو, ایگریڈ. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی تو سیم بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور بھی کنیکٹڈ نہیں ہے سر, وہ بھی سسٹم سے باہر ہے.
तहरीक इंसाफ के? अली अमीन गंडापुर की एक राय हो सकती है, अच्छा, राय हो सकती उन्होंने, है, ठीक है, लेकिन पार्टी की पॉलिसी वही है जो खान के, पार्टी की कमांड वही करेगा जिसको खान नामजद करेगा, क्योंकि वर्कर जिसके वो खान रिकमेंड करेगा। कल गंडापुर थे, लोग गंडापुर की इज्जत करते थे, लेकिन सर मुझे अभी आप ही किस बात से सर मुझे याद आ गया, अभी इमरान खान साहब जो है वो खुद ही बंदे को रखते भी हैं, खुद ही निकाल भी देते हैं, लेकिन गुज़श्ता अगर मैं 10 दिन की बात करता हूं तो वही जो नया इंतहाई खतरनाक किस्म का ओपनिंग बैट्समैन था जो कि चौके छक्के उड़ा रहा था, मार रहा था, तबाह कर दिया था उसने ओपोनेंट की बॉलिंग को, 10 दिन से सर वो नजर नहीं आ रहे, उसकी जगह पे अली अमीन गंडापुर साहब को सामने को लेके आ गए सर। देखिए हमने लाया अली अमीन गंडापुर साहब को, ये जो शो का मीडिया ये लाया है। अच्छा। अली अमीन गंडापुर पीटीआई के टिकट पे जीते हैं, इमरान खान के वोट लेके जीते हैं, अभी तक वो पार्टी में है। हाँ। तो उनकी चूंकि ऑर्गेनाइजेशनल कोई पोजीशन नहीं है, एज ए एमपीए वो पार्टी के मेंबर हैं। हाँ। और इससे ऊपर अली अमीन बिल्कुल ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। अभी जो उनके बयान आते हैं उस पर मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। सर अपना मीर साहब ये जो इन्होंने बात की है, तो सर मेरा ख्याल है कि आपको भी चाहिए कि अपनी जमात को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करें सर। देखिए हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रही, भाई बात कर रहे हैं। हाँ। इनके इमरान खान के बाद अभी जो बाहर हैं लीड कौन कर रहा है? एक दिन शेरफ अपना वो वकील साहब नजर आते हैं, तो दूसरे दिन कोई और होता है। सलमान अकरम राजा साहब है, अभी अफरीदी साहब है, कल गंडापुर साहब थे, अमीन गंडापुर साहब थे। ये तो बताएं कि उसके बाद लीड कौन कर रहा है? इमरान खान साहब की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, खिचड़ी बनी हुई है, आपस में भी इख्तिलाफ है, कोई किसी का मुंह इधर है, दूसरे का मुंह उधर है। एक बात तो करें ना, एक बात इनकी होती है। सर आपने तो बिल्कुल वही बात कर दी ना, अपना फाकी साहब इन्होंने वही बात कर दी जो कि फैसल चौधरी साहब ने की है कि इनका कोई इतबार कोई नहीं, सुबह को कुछ बात करते हैं, दोपहर को कुछ और करते हैं, शाम को कुछ और करते हैं, रात को कुछ और करते हैं। तो फुकतान आपको भी लीडरशिप का नजर आ रहा है, क्योंकि मैं अगर अपनी पर्सनल, अगर मैं अपनी कैपेसिटी में देखता हूँ, अगर मैं पर्सनल कैपेसिटी में बात करता हूँ, जो तहरीक इंसाफ की जानब से जो पूरे केपीके की जो सड़कों को और शहरों को जो उन्होंने बंद किया हुआ है, हमें वहां पे कोई भी, मुझे तो मेरे रिपोर्टर्स को कोई चीज हमें नजर नहीं आई, वहां पे कोई लीडर नजर नहीं आया। तो सर क्या ये पार्टी इसी तरह लीडरलेस रहेगी? अच्छा देखिए, बात यही कि लीडरलेस इसलिए रहेगी क्योंकि इमरान खान खुद सियासी आदमी नहीं है। अच्छा। उनका अभी तक मतलब जब से वो 90 इसमें आए हैं सियासत में, उस वक्त से आज तक उनका तर्ज अमल आप देख लीजिए। जब पहली मरतबा उन्होंने एक सीट ली थी, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पार्लियामेंट को मानते ही नहीं है। वो उस पार्लियामेंट को मानते हैं जिसमें वो खुद उसके सदर हों या उसके वजीर आजम हों। दूसरी बात यह है कि इस कदर इंतशारज़दा जमात जो है मैंने आज तक नहीं देखी। नवाज शरीफ के ऊपर भी इब्तला का दौरे इब्तला आया, पीपल पार्टी, दीगर जमातें, लेकिन आप उनकी चेन ऑफ कमांड देखिए। तमाम सूबों में उनके जो जितने भी बाकी लोग थे, उन्होंने कहीं भी किसी जगह पे इस तरह से नहीं हुआ था जैसे पीटीआई में है। अच्छा, बात वही आ जाती है कि ये सारे लोग, यहाँ तक भी तो कहा जा रहा है कि जी जो पीटीआई के बाहर लोग हैं, इमरान खान को बाहर ही नहीं आने देना चाह रहे, नहीं अपने तर्ज अमल की वजह से खुद आपस में वो लड़ रहे हैं, तो किस तरह से उसके लिए फाइट करेंगे? दूसरी बात यह है कि आप कानूनी रास्ता अख्तियार करें, आप आईनी रास्ता अख्तियार करें, आप पार्लियामेंट का रास्ता अख्तियार करें, फिर कहीं बात हो सकती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर बात कर, एजिटेशन पे बात, तो एजिटेशन अब नहीं मानी जाएगी। अब आवाम भी उसको जो है ना उस तरह की पजीराई नहीं मिल रही। और मुझे तो ये लग रहा है क्योंकि ये सारी जितनी भी ये अभी ये जो पंडोरा का पिटारा खोला गया है और जितना उबाल लाया गया है, इसके पीछे भी ये है कि जिस तरह से दीगर मतलब हमारे सियासी कायदीन है, जब उनको कोई मसला होता है तो उनको बाहर भेजना होता है, तो इस तरह का ही शोरो गोगा जो है किया जाता है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि डील शील की बात वो ये है कि इनको जो है ना मतलब इलाज के नाम पे बाहर भेजना है, वो उसके लिए जो है मोमेंटम बनाया जा रहा है कि जनाब किसी ना किसी तरह से उनको बाहर निकाला जाए और जाके दुबई या इधर मतलब किसी जगह पे उनका जो है ना इलाज के लिए। तो इंग्लैंड में नहीं जाएंगे सर? नहीं, दुबई में जाएंगे फिलहाल, वहाँ पे मतलब तो सर उनकी फैमिली है। नहीं, फैमिली वहाँ तो नहीं जा सकते ना इंग्लैंड में, वहाँ पे तो ज़ाहिर उनके खिलाफ काफी सारे वहाँ पे मुकदमात हैं सर उनके खिलाफ, वहाँ पे आपको पता है कुछ मतलब है इस तरह के, अमेरिका में भी हैं।
اور پھر وہاں پہ تو ان کا جو ہے نا سعودی عرب سب سے بڑا ہمارا دوست ملک ہے، سعودی وہ عرب کا تو ہمیشہ- آپ دیکھیے وہاں پیارے سے کس کو اتارا تھا؟ سعودی عرب نے سر، اتارا آپ تھا نا. سر، آپ عجیب دبئی سی- سر، آپ تو بڑی چیز- آپ دبئی میں مطلب پھر بھی کوئی چانس ہے کہ اچھا، وہاں سے پھر آگے بن سکتا ہے اچھا چانس. چلے، میرے پاس کیونکہ وقت کی کمی ہے، کیونکہ بریک ہمارا تھوڑا سا بڑا ہو گیا تھا. اپنا عباسی صاحب، میرا کوشچن سر یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے جو کل کا انتہائی جانی دشمن تھا محسن نقوی صاحب، ان کو تو اپنا سب سے بڑا سیویئر بتا رہے ہیں سر وہ. تو کیا اب ہمیں یقینی طور پہ کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ کیا تحریک انصاف جو ہے اب وہ محسن نقوی صاحب سے تھوڑا پیار محبت سے بات کرے گی؟ جو ان کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی وہ اب ذرا ختم ہو جائیں گی سر؟ نہیں، میں آپ کو پہلے ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان نواز شریف نہیں ہے جو 2 دفعہ ورکرز کو، لیڈرز کو، پارٹی کو بے یار و مددگار چھوڑ کے ڈیل کر کے بوریا بستر باندھ کے بھاگ گیا تھا، کیونکہ اس کا سب کچھ پاکستان سے بات تھا. نہ پاکستان کے عوام کے ساتھ، نہ اپنی پارٹی کے ساتھ، نہ پارٹی ورکر کے ساتھ اس کی کوئی دلی ہمدردی تھی یا ان کے کوئی احساس تھا. اس لیے زرداری صاحب جس طرح بوریا بستر باندھ کے گئے، محترمہ اللہ ان کی وقت رفائے وہ جس طرح ڈیل کر کے گئی. عمران خان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے میں اپنے پارٹی ورکرز کے ساتھ ہے. نہ اس کا باہر کوئی ایسٹس ہے، نہ اس کی باہر کوئی جائیدادیں ہیں، نہ اس کا باہر کوئی بینک بیلنس ہے. بچے تو عمران خان اس وجہ سے کبھی بھی باہر نہیں جائے گا. جتنا ظلم عمران خان پہ ہوا، جس طرح عمران خان کو جھوٹے مقدمات، ایسا کوئی لیڈر ہے جس کو گرفتاری کے بعد جیل سے آج تک کسی عدالت میں نہیں پیش کیا گیا. کیا زرداری صاحب عدالت میں نہیں آتے رہے؟ نواز شریف صاحب عدالت میں نہیں آتے رہے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب عدالت میں نہیں آتی رہی؟ اتنا خوف، اتنا ڈر اس جعلی حکومت کو جو کہ 47 سے آئی ہے، ایک ایسی پارلیمنٹ جو کہ جعلی پارلیمنٹ ہے، جو کہ ول آف دا پیپلز کی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے، جس نے آئین کا بیڑا غرق کر دیا، جس نے عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا، جس نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. پاکستان میں رہے گا یہی علاج کرے گا. عباسی صاحب، میرا کوشچن یہ تھا کہ اپنا محسن نقوی صاحب ہے وہ اب ہمارے لیے قابل احترام ہو جائیں گے تحریک انصاف کے لیے کہ نہیں؟ نہیں، دیکھیں جی، محسن نقوی ہو، نواز شریف صاحب ہو، شہباز شریف صاحب ہو، یا کوئی بھی ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری جو کہ پارلیمنٹ جعلی ہے، ان سے ہمیں کسی شخص سے بھی ان میں سے کسی سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ آئین اور قانون کی عملداری کرے گا. اس وقت پاکستان سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین، آپ نے تمام تر گفتگو سنی. سب سے زیادہ معذرت کہ میرے پاس وقت کی کچھ کمی تھی اور یہ گفتگو جو تھی انتہائی دلچسپ بھی رہی ہے، تو وقت کا پتہ بھی نہیں لگا. لیکن ناظرین، انشاءاللہ کل وہ سیم وقت سیم چینل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.